السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر، وقال اللہ تعالی لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم، صدق اللہ العظیم۔ عزیز مصلیان کرام، گزشتہ تقریباً ایک مہینے سے ہم نے جمعہ کے خطبوں کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کی زندگی پر یہاں جو تقاریر ہوئی ہیں ہم نے سماعت فرمائی۔ ہمارے حضرت مولانا اکبر ملی صاحب، انہوں نے تفصیل کے سامنے تقریباً 3 خطبوں میں 3 جمعہ میں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بات کی۔ پھر مولانا ایوب صاحب نے بھی گزشتہ جمعہ کو اسی تعلق سے بات کی۔ تو آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو حالات زندگی ہے اس تعلق سے بہت ساری باتیں تو ہمارے علم میں جمعہ کے خطبوں کے ذریعے آ چکی ہیں۔ آج مجھے آپ حضرات کے سامنے کہ جس عشرے میں ہم لوگ چل رہے ہیں، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، اس تعلق سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا نصیحتیں کی ہیں، کن چیزوں سے روکا ہے، کن چیزوں پر ہمیں عمل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے، اس تعلق سے میں تھوڑی بہت باتیں آپ حضرات کے گوشِ گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی سورہ فجر کی 3 آیتیں ہم نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی۔ یہ سورہ فجر کی ابتدائی 3 آیتیں ہیں، جس کا ترجمہ بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ اکثر مفسرین کرام اس طرف گئے ہیں، اگرچہ تمام مفسرین میں اتفاق نہیں ہے، کہ یہ جو یہاں پر یہ بات کہی گئی ہے کہ قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی، تو فجر کا وقت دنیا کی ہر چیز میں ایک نیا انقلاب لے کر آتا ہے۔ بعض مفسرین نے خاص 10 ذی الحجہ کی صبح مراد لی ہے، یعنی جو مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ آیتیں ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے تعلق سے ہیں، تو انہوں نے جو ہے اس سے صبح کی 10 ذی الحجہ کی صبح مراد لی ہے، اور 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی 10 راتیں مراد لی ہیں، اور جفت سے جس کی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر قسم کھائی ہے 10 ذی الحجہ کو مراد لیا ہے، اور طاق سے 9 ذی الحجہ کو مراد لیا ہے، جسے ہم یوم عرفہ کہتے ہیں۔ تو جب کسی چیز کی قسم اٹھائی جاتی ہے تو وہ چیز اپنے آپ میں خود اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے، اور یہاں پر خود اللہ تبارک تعالیٰ قسم اٹھا کر یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو اس بات سے ہمیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک اس عشرے کی کیا اہمیت ہے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو قسم اٹھا کر آگے کی بات کو بیان کیا ہے۔ تو ذی الحجہ کے یہ 10 دن جو یکم ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک ہیں، بلکہ اگر
غور سے دیکھا جائے تو یہ سلسلہ ایسا نہیں ہے کہ اسی ذی الحجہ کے پہلی تاریخ سے شروع ہو رہا ہے، بلکہ ہم اگر دیکھیں تو یہ رمضان المبارک سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ عبادت، تراویح اور بہت ساری عبادتیں جو ہم رمضان کے مہینے میں کرتے ہیں، اور عبادتوں کا ثواب بڑھ جانا، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جانا، نوافل کا ثواب فرائض کے برابر ہو جانا وغیرہ وغیرہ۔ اور جیسے ہی رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہوتا ہے، ہم عید الفطر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ شوال سے ہی اشہر یعنی جو حج کے مہینے جو کہلاتے ہیں وہ شوال سے ہی شروع ہو جاتے ہیں، یعنی شوال سے حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص رمضان میں حج کے سفر پہ روانہ ہو جائے تو رمضان کے مہینے میں وہ احرام نہیں باندھ سکتا، شوال کا مہینہ شروع ہوتے ہی وہ احرام باندھ سکتا ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے رمضان سے شروع ہو کر یہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ تک چلتا رہتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے قسم اٹھائی ان 10 راتوں کی اور 10 دنوں کی، تو یقیناً یہ عشرہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ تو حج کی عبادت پہلے عشرے میں پہلے عشرے میں جو حج کی عبادت انجام پاتی ہے، اسی میں جو ہے سارے ارکان حج کے ادا کیے جاتے ہیں۔ اس تعلق سے میں ابھی آخر میں انشاءاللہ بات کروں گا۔ پہلے تو ہم جو ہے یہ جو عشرہ ہے یہ جس میں ہم اپنے وقت کو ابھی ہم گزار رہے ہیں، جس سے ہم گزر رہے ہیں، حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص ان ایام میں ایک دن روزہ رکھے تو ایک روزہ، یعنی کل یوم عرفہ ہے، آج وہاں پر ہے، تو پہلی بات تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ سعودی عرب میں یا جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں مکہ، آج وہاں پر عرفے کا دن ہے نا، 9 ذی الحجہ ہے وہاں پر، کل یہاں 9 ذی الحجہ ہے، تو ہمیں روزے کل رکھنا ہے۔ جو لوگ روزہ رکھنا چاہتے ہیں عرفہ کے دن کا وہ کل روزہ رکھیں گے۔ وہاں کے حساب سے آج کے دن اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ وہاں آج عرفہ کا دن ہے تو ہم یہاں روزہ رکھ لیں، تو وہ فضیلت ہمیں حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ آج دنیا جو ہے ایک گاؤں کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ تو آج ہمیں سب کچھ معلوم ہو جا رہا ہے آسانی سے کہ آج وہاں 9 تاریخ ہے۔ جس وقت یہ موبائل اور فون اور جو دوسری سہولتیں ہیں، جس وقت یہ نہیں تھی، ایک خط پہنچنے میں مہینوں لگ جاتے تھے، اس وقت ہمارے لیے یہ جان پانا مشکل تھا کہ 9 ذی الحجہ کی تاریخ کب ہے۔ تو یہ اسلام کوئی آج کے لیے، آج سے تو ہے نہیں یا آج کے لیے نہیں ہے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اس سے پہلے یا اور قیامت تک حالات کیسے تبدیل ہوں گے، کون شخص کہاں رہتا ہے، کس کو گھڑی گھنٹے تاریخ معلوم ہو پاتی ہے اور کس کو نہیں معلوم ہو پاتی ہے۔ تو ارکان جو ہیں دین کے، وہ جو شخص جہاں پر رہتا ہو وہیں کے تاریخ کے حساب سے اس کو ادا کرنے ہیں۔ جیسے رمضان المبارک میں بہت سارے لوگ آئے، ایک دن پہلے وہاں پر روزہ شروع ہوا، اور یہاں آنے کے بعد وہ پوچھتے، اکثر لوگوں نے پوچھا، ایک لوگوں نے جو لوگ وہاں سے آئے کہ ہم کو 30 روزے رکھنا ہے یا 31 روزے رکھنا ہے۔ تو اب یہاں آنے کے بعد یہاں کے حساب سے روزے رکھنا ہے اور یہاں کے حساب سے عید کرنی ہے، بھلے سے آپ وہاں ایک دن پہلے روزہ رکھ کر آئے ہوں اور یہاں پر آپ کے 30 روزے مکمل ہو کر 31 روزے بھی اگر ہو جا رہے ہیں تو آپ کو 31 روزے رکھنے ہیں۔ اسی طرح سے عرفہ کا جو دن ہے وہاں آج ہے، ہمارے یہاں کل ہے، تو ہمیں عرفہ کا روزہ اگر رکھنا ہے تو یہ کل رکھنا ہے۔ یہ وضاحت ہو گئی عرفے کے روزے کے تعلق سے۔ اور اس روزے کی فضیلت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلاتے ہوئے فرمایا کہ ایک روزہ ثواب کے حساب سے 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص نفلی روزہ 1 سال رکھتا ہے، رمضان کے روزے نہیں، رمضان کے روزے فرض ہیں، اس کا مقام کچھ اور ہی ہے،
کیونکہ اس کا مقام تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلاتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے رمضان کے مہینے کا تو پوری عمر اگر وہ روزہ رکھتا رہے تو اس کی برابری نہیں ہو سکتی۔ تو نفلی روزے جن کو عادت ہوتی ہے رکھنے کی، ان کے لیے یہ بات ہے کہ اگر کوئی شخص عرفہ کا ایک روزہ رکھتا ہے تو گویا اس نے 1 سال کے روزے رکھے۔ اور دوسری روایت میں یہ بات بھی آئی ہے کہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال آنے والے بعد کے اس کے گناہ اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس روزے کی اتنی اہمیت ہے جو کل کا دن ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ تو جس کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ صحت مند رکھے ہوئے ہے اس کو چاہیے کہ کل کا جو ہے وہ روزہ رکھے، اور جہاں پر کسی نیکی کے اچھے عمل سے اگر گناہوں کی معافی کی بات آتی ہے تو ہمیں یہ ذہن میں ہمارے فوراً یہ بات آ جانی چاہیے کہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، نہ کہ کبیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں، تو اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں۔ آگے جو ہے پھر اس کے بعد اگلی بات جو ہے ان ایام کی 2 خاص عبادتیں، ایک حج ہے، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے توفیق بخشی، استطاعت دی، وہ وہاں پہنچ گئے، اور آج جو ہے وہ ان کے حج کے ارکان ان کے ایک ایک کر کے ادا ہو رہے ہوں گے۔ آج ان کا حج بھی ہو جائے گا۔ اور جو لوگ وہاں نہیں پہنچ سکے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا کہ کچھ ان کی تھوڑی بہت مشابہت اختیار کر لیں، جیسے ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ناخن اور بال جن کو قربانی کرنی ہو، جن کے اوپر قربانی فرض ہے اور ان کا ارادہ ہے قربانی کرنے کا، ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ تراشیں۔ تو یہ پہلا عمل ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی شروع ہو جاتا ہے اس عشرے کے تعلق سے۔ اب آپ جو ہے اندازہ لگائیں کہ اور دنوں میں تو ہمیں یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ ناخن کاٹ کر آئیں، جمعہ کے دن خاص طور سے اپنے بال وغیرہ جو ہے ترشوا کے قاعدے سے جیسے ایک اچھا بھلا انسان رہتا ہے ویسے رہا جائے۔ آخر یہ عبادت کیسی عبادت ہے حج کی، جس کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ناخن بھی نہ کاٹو، اپنے بال بھی نہ کٹواؤ۔ یعنی میں نے کہیں پڑھا تو نہیں، لیکن اس تعلق سے میں نے بہت زیادہ غور و فکر کیا تو میرے ایک بات سمجھ میں آئی کہ ایک عاشقانہ عبادت ہے، ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں یہ دکھلایا گیا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور ایک دن تو خواب میں یہ آیا نہیں، مسلسل کتنے دنوں تک؟ 3 دنوں تک۔ تو اب ایک ایسی کیفیت پیدا ہوئی ہوگی، کیونکہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب باپ کے دل میں ایک ہیجانی کیفیت کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ اب ایسے حالات میں آپ بتائیے کہ اپنے آپ کو بنانا اور سنوارنا یہ یاد رہے گا کہ میرے ناخن بڑھ گئے ہیں، چلو ذرا ناخن کاٹ لیتے ہیں، بال ذرا زیادہ بڑھ گئے ہیں، چلتے ہیں حجام کے پاس حجامت بنوا لیتے ہیں، یہ سب کچھ باقی رہے گا؟ کیونکہ وہ بیٹا بھی ایسا تو ہے نہیں کہ 10 بیٹے ہیں لائن سے چلو ایک ذبح کر دیتے ہیں، اللہ کے راہ میں قربان کر دیتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، 9 تو اس کے بعد بھی باقی رہیں گے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہم نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ پڑھی یا کہیں سنا تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا شروع کرتے ہیں اولاد کے لیے، اور 86 سال کی عمر میں جا کر ان کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 86 سال کی عمر میں۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ بچہ 8 سال 9 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو حکم ہوتا ہے کہ اس کو اللہ کے راستے میں ذبح کر دیا جائے۔ وہ خواب گویا ایک حکم ہی تھا، وہ تو ہم اور آپ اگر رہتے تو تعویل کرتے کہ چلو خواب ہی تو دیکھا ہے، وہی کے ذریعے حکم تو نہیں آیا ہے، لیکن وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ تو اپنے رب کے لیے ان آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے۔
اپنی رب کی رضا کے لیے اپنے شیر خوار بچے اور بیوی کو لے جا کے ریگستان میں چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو جس رب نے ان کو وہ بیٹا دیا ہے، اگر اسی کی راہ میں اسے قربان کرنا ہے تو ہم اور آپ تو تعویل کر سکتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے یہاں کوئی تعویل نہیں تھی، تیار ہو گئے بیٹے کو لے کر۔ تو اب ایسے ماحول میں اگر کس کو جو ہے ناخون تراشنا اور بال کاٹنا یاد رہے گا؟ ایک کیفیت بنی ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جیسے حضرت ہاجرہ جو ہے لے جا کر جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر آتے ہیں پہاڑ کی وادی میں بیٹے اور بیوی کو، تو اب وہ پانی کی تلاش میں دوڑ رہی ہیں، پانی کی تلاش میں دوڑ رہی ہیں، چکر لگا رہی ہیں، 1 چکر 2 چکر 3 چکر، آنا جانا صفا اور مروہ۔ اب جب کوئی حاجی وہاں حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو وہ چکر لگانے پڑتے ہیں۔ آخر کیا ہے اس میں؟ بظاہر تو کوئی بڑی عبادت نظر نہیں آ رہی ہے نا، لیکن ایک قربانی دی ماں نے بیٹے کے لیے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی ہے کیونکہ انہوں نے شکوہ نہیں کیا اپنے رب سے، شکایت نہیں کی، بس کوشش کر رہی ہیں۔ یہ ادا اتنی پسند آئی کہ آج ہر حاجی کو وہاں پر جا کر وہ چکر لگانا ہے۔ اسی طرح سے ہر وہ ادا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ہر وہ عمل جو کیا، آج ہر جانے والے حاجی کو وہاں پر کرنا ہے۔ یہ حج عجیب عبادت ہے جو اور عبادتوں سے ذرا ہٹ کر ہے۔ یہ عبادت کرنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے دلوں میں جو بت بٹھا رکھے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس بت کو توڑنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص یہاں سے سفر کر کے گیا ہے ہزاروں کلومیٹر کا، اور حرم کے اندر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ملتا ہے۔ اب حکم ہوتا ہے اسی حج کے دوران کہ حرم خالی کرو، چلو جنگل میں 5 نمازیں وہاں ادا کرنی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں 4,000-5,000 کلومیٹر سے سفر کر کے آیا ہوں اور حرم کے اندر مجھے 1,00,000 جو ہے ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے، میں وہاں منی میں نہیں جاؤں گا، میں یہیں پڑھ لیتا ہوں نماز، 1,00,000 ثواب ملے گا ایک نماز کا، تو آپ بتائیں کیا وہ اس کی نماز مقبول ہوگی اللہ کے یہاں؟ اللہ تبارک تعالیٰ یہی بت توڑنا چاہتے ہیں حج کی عبادتوں سے۔ ایک پتھر کھڑا ہے منی کے میدان میں، اب جا رہے ہیں لوگ اس کو کنکریاں مار رہے ہیں، عقل کہتی ہے کیا یہ پاگل پن ہے؟ سمجھ میں آنے والی بات ہے، سال بھر اور ویسے بھی کھڑا رہتا ہے وہ۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں آج یہ اس دوران نہیں، میں بعد میں آؤں گا، پھر اس کے بعد وہ پتھر مار لوں گا، کنکریاں مار لوں گا، تو وہ پھر بعد میں کنکریاں مارنا اس کو کچھ فائدہ دینے والا ہے؟ نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ حج کی عبادت کے ذریعے یہی ہمیں سکھلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اصل مقام اور جو طریقے ہیں عبادت کے، اس میں کچھ رکھا ہوا نہیں ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اتباع، اطاعت، پیروی۔ جب جس وقت جیسے اللہ کا حکم آ گیا، بس اس وقت ہمیں ویسے وہی عمل کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اگر ہم عقل سے پوچھیں تو عقل ہمیں اس کی اجازت دے گی کبھی کہ ایک بیٹا جو مدتوں بعد پیدا ہوا ہے اور اب جب ایک بوڑھے باپ کا وہ سہارا بننے والا ہے، اس وقت حکم ہو رہا ہے کہ اب اس کو لے جا کر اللہ کے راستے میں ذبح کر دیا جائے، قربان کر دیا جائے۔ عقل سے پوچھو ذرا، عقل تو آج جو لوگ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں ان کو تو عقل آج کی قربانی کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتی ہے۔ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، عقل چلانے والے، اللہ کے حکموں کے سامنے اپنی عقل چلانے والے یہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے قربانی میں، اگر اس پیسے کو اکٹھا کر کے ہم غریبوں کی مدد کر دیں تو ایک بڑے طبقے سے غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ عقل مند لوگ سمجھا رہے ہیں قربانی کرنے سے، خون بہانے سے کیا ملتا ہے، لیکن کوئی ابراہیم علیہ السلام سے جا کر پوچھے کہ وہ بیٹے کو ذبح کرنے سے کیا ملتا ہے،
تو یہ بت جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس عبادت کے ذریعے جو ہم نے اپنے دلوں میں بٹھا رکھے ہیں یہ توڑنا چاہتے ہیں۔ ہر عبادت، حج کے تمام ارکان جو ہیں اگر دیکھیں تو بالکل عقل میں سمانے والے نہیں ہیں۔ اور دنوں میں حکم ہو رہا ہے کہ مسجد میں آؤ تو آپ زیب و زینت اختیار کر کے آؤ، اچھے کپڑے پہن کر آؤ، خوبصورت انداز میں آؤ، لیکن جب حج کے لیے آدمی جاتا ہے تو بغیر سلا ہوا کپڑا پہن کر جاتا ہے۔ اگر کوئی سلا ہوا کپڑا پہن کر جائے تو اس نے مناسک حج میں کمی کر دی، عقل کے خلاف جا رہی ہیں ساری باتیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہر ارکان کو ادا کرا کر ہمارے دماغ میں یہ بٹھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، جیسے جب قبلے کا رخ تبدیل ہوا تو اس وقت جب لوگوں نے اعتراض کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ دیکھو، مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر کے کھڑے ہونے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اصل تو کرنے کی چیز وہ ہے جو اللہ کا حکم آ گیا، جیسا حکم آ گیا ویسے ہمیں کرنا ہے۔ جب تک حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے تب تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیے۔ جب حکم آ گیا کہ اب کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے تو کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیے۔ جب حکم ہوا کہ اچھے کپڑے پہن کر آؤ ہمارے گھر میں، پورا لباس پہن کر آؤ، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے لباس پہن کر آ جائیں۔ جب ہمیں حکم دے دیا گیا کہ اب ایسا کپڑا پہن کر آؤ جو بغیر سلا ہوا ہے، ایک تہبند پہن کر چلے آؤ، تو ہم تہبند پہن کر چلے آئیں۔ حکم دے دیا گیا کہ جاؤ، وہ ایک پتھر کھڑا ہے اس کو کنکریاں مارو، جا رہے ہیں مار رہے ہیں۔ حکم دے دیا گیا کہ 1,00,000 ثواب کی نماز چھوڑ دو، چلو وہ ریگستان میں چل کے، وہاں جنگل میں چل کے نماز، 5 نمازیں وہاں ادا کر، کچھ بھی کرنا نہیں ہے، صرف نمازیں 5 پڑھنا ہے وہاں پر، اور کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن یہ رب کا حکم ہے، یہ رب کا حکم ہے، عمل کرنا ہے۔ یہی اصل بندگی ہے، یہی اصل عبادت ہے۔ یہ قربانی کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں یہی جتلانا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اعلان کر دیا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، کہ ہمیں تمہارا گوشت نہیں چاہیے، تمہارا خون نہیں چاہیے، تمہاری خالیں نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف ہمیں تمہارا تقوی مطلوب ہے، صرف ہمیں تمہارا تقوی مطلوب ہے۔ اس کی مثال علامہ رومی نے دی ہے یوں، اس طرح سے کہ جیسا ہم بادشاہوں کے پاس تحفے لے کر جاتے ہیں تو بادشاہ جب تحفہ کسی کا قبول کرتا ہے تو اس لائے ہوئے تحفے پر اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے، اور اس کے بعد لانے والوں کو واپس دے دیا کرتے تھے۔ اس وقت کے بادشاہ، آج کے لوگ ہیں وہ تو سب سمیٹ کے رکھ لیتے ہیں اور جو ملتا ہے اور کے طلبگار رہتے ہیں۔ تو بہرحال جو وہ بادشاہ جو اپنی رعایا کے لیے فکر مند ہوتے تھے، ایک دستور تھا کہ جب بادشاہ سے ملنا ہوتا تو اپنی حیثیت کے مطابق لوگ تحفے تحائف لے کر جاتے تھے، لیکن بادشاہ ان تحفوں کو رکھتے نہیں تھے۔ ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ ہماری رعایا ہے، ان کو ہم سے زیادہ ضرورت ہے، ہاتھ رکھتے تھے اور واپس لوٹا دیتے تھے۔ بس ہاتھ رکھنا ہی قبولیت کی دلیل تھی، ہمارا چھری پھیرنا ہی قبولیت کی دلیل ہے۔ ہمارے رب کو نہ جانوروں کا گوشت چاہیے، نہ اس کا خون چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ہمیں لوٹا دیا، لے جاؤ، کھاؤ، مزے اڑاؤ، اپنے رشتہ داروں کو کھلاؤ، اپنے غریب دوست احباب کو کھلاؤ، اس کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ ہم تو تمہارا تقوی دیکھنا چاہتے ہیں، کیا تم بھی اسی طرح سے اپنے جانور کو، اپنے مال کو لا کر اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہو جس طرح سے ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی تھی؟ یہ ہے اصل منشا۔ اس قربانی سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے پیسوں کو ضائع کروانا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ اطاعت کا جذبہ کتنا ہے، اطاعت کا جذبہ کتنا ہے، یہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اب 2 دن بچے ہوئے ہیں، بہت ساری بے اعتدالیاں ہوتی ہیں ان ایام میں، ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ اگر ہمیں علم ہے تب تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر علم نہیں ہے کسی بھی دین کے کسی بھی مسئلے میں، اگر ہمیں پوری جانکاری نہیں ہے تو آج 2 دن کا 3 دن کا سفر کر کے جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی عالم کے پاس۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے۔ پہلے تو ایسا ہوا کرتا تھا کہ، اور وہ فرض کفایہ میں وہ چیز شامل تھی کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک آدمی صبح سفر کر کے شام تک
پہنچ جائے اتنی دور میں ایک عالم ضرور چاہیے لوگوں کو مسائل بتانے والا، یہ فرض کفایہ ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ آج تو الحمدللہ کمی نہیں ہے، تو اگر ہمیں علم دیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت اچھی بات ہے، اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا ہمیں علم ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے تو ہم کسی عالم سے رجوع کریں اور جانیں کہ یہ جو میں قربانی کرنے جا رہا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، مطلوب کیا ہے، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے گھر میں اگر ایک قربانی ہو جائے، اگرچہ بہت سارے لوگ مالک نصاب ہیں، اگرچہ حدیث موجود ہے، لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال 2 جانور 2 بکرے ذبح کرتے تھے، جو وہاں دمبے وغیرہ ہوتے ہیں، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے، اور آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 اونٹ ذبح کیے ہیں۔ کتنے؟ 63 اونٹ، 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے جو ہے آپ نے ذبح کیے ہیں۔ تو کوئی بہت مجبوری ہو الگ بات ہے، اس حدیث پر عمل کر لیں، ورنہ اگر مالک نصاب ہیں، اللہ نے استطاعت دی ہے، تو ہر شخص کے نام سے الگ الگ قربانی ہونی چاہیے۔ اور قربانی کرنے کے بعد دیکھیں، یہ قربانی کوئی حج جیسے ہم روزہ ایک مہینہ روزہ رکھتے ہیں شکرانے کے طور پر، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں عید الفطر دیا ہوا ہے، ایسے ہی ہم حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے شکرانے کے طور پر ہمیں یہ قربانی دی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے بھی میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اگر اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو گئے ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ آج تو ہم جانور ذبح کر رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیں، اگر اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چل گئی ہوتی تب کیا ہوتا؟ تب تو پھر ہمیں بھی اپنی زندگی میں ایک اولاد لے کر کسی مذبح خانے میں جانا پڑتا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کتنے رحیم اور کریم ہیں، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ابھی میں آخر میں اس موضوع پر 2 منٹ 3 منٹ گفتگو کروں گا۔ تو بہرحال جو بے اعتدالیاں ہوتی ہیں قربانی کے تعلق سے ہمارے یہاں، دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے کتنی بڑی قربانی دی، آج انہی کی ہم یہ سمجھ لیجئے کہ نقل کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو فریضہ انجام دیا وہی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا، وہ تو بیٹے کی قربانی کے لیے چل پڑے، اور ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے جانوروں کی قربانی کا حکم دیا۔ تو ذرا بھی اعتدالی نہ کریں، کتنا بڑا فریضہ ہم ادا کرنے جا رہے ہیں اس کا اندازہ لگائیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے، میرا بکرا پہلے ذبح ہونا چاہیے، میرا بکرا پہلے ذبح ہونا چاہیے، اس کے لیے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، سب اس روح کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تمہارا گوشت اور خون جانور کا نہیں چاہیے، مجھے تقویٰ چاہیے۔ تو اگر صرف پہلے قربانی کرنے کے لیے جھگڑے ہو گئے تو تقویٰ کدھر گیا پھر جو اللہ کو مطلوب ہے؟ پھر اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے قربانی کے بعد صاف صفائی کا، گلیاں بدبودار ہو جاتی ہیں، جدھر کہیں جو ہے دیکھو ٹانگیں پڑی ہوئی ہیں، کہیں پورا سر ہی پڑا ہوا ہے جانوروں کے، بڑے جانوروں کے۔ ابھی یہ فیض عام مسجد کے پیچھے پچھلے 3 سال پہلے ایک جانور کا سر کم سے کم 1 ہفتے پڑا رہا، 1 ہفتہ۔ کیا قربانی سے یہی مطلوب ہے؟ یہی اللہ تبارک تعالیٰ چاہ رہے ہیں؟ تو عزیزان گرامی، اپنے دل میں ہم احساس کریں کہ ہم کیسا فریضہ ادا کرنے جا رہے ہیں اور اس میں ہمیں کتنی احتیاط برتنی چاہیے۔ ٹھیک ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کی، تو کچھ تو جو بہتر طریقہ ہو سکتا ہے لے جا کر کہیں دفن کر دیں، یا اور یہ شہر ہے سب کچھ کام کرنا مشکل ہے، تو جو گورنمنٹ نے جو کچھ انتظام کر رکھے ہیں ان کے سپرد کریں، مگر اس طرح سے گلیوں میں پھینک دینا یہ تو کسی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزوں پر ہمیں احتیاط برتنی ہوگی۔ اور آخر میں ایک بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائش سے بھری ہوئی ہے، قدم قدم پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو آزمایا، لیکن
کیا آزما کر پھر ان کو ایسے ہی دشمنوں کے حوالے کر دیا؟ ہرگز نہیں۔ اور اللہ کی مدد کب آئی؟ یہ دو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھ کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا جو آزمائش کا مرحلہ ان کے اوپر آتا ہے کہ جب وہ دین کی دعوت پیش کرتے ہیں تو ان کو جو ہے قوم کیا کرتی ہے؟ آگ میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، اس کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ تفصیل قرآن کے اندر موجود ہے، بہت ہی تفصیل سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو قرآن کے اندر نقل فرمایا ہے۔ آگ میں ڈالنے کا فیصلہ ہو جاتا ہے، تیاری مکمل ہو جاتی ہے، آگ کا الاؤ جلا دیا جاتا ہے۔ اب وہ الاؤ اتنا بڑا کہ اس آگ میں ڈالنا انسان کے بس کی بات نہیں، کیونکہ اس کی تمازت بہت دور تک جاتی ہے۔ تو اس زمانے میں جو طریقہ تھا رائج منجنیق کا، اس کے اندر رکھ کر ان کو آگ میں پھینکا جاتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک غلیل میں رکھ کر اور ان کو پھینک دیا گیا آگ میں۔ اس وقت تک آپ کے قدم میں لغزش نہیں آئی، آگ میں ڈالنے کے لیے، آگ میں جانے کے لیے تیار، فرشتوں کی مدد آئی، ٹھکرا دیا کہ جس کے لیے تیار ہوں وہ دیکھ رہا ہے۔ آگ میں پہنچ گئے، اس کے بعد حکم ہوتا ہے قلنا یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم۔ آگ کو حکم ہوتا ہے کہ ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ اب اللہ کی مدد آئی، آگ میں پہنچنے کے بعد اللہ کی مدد آئی۔ تو ہم تھوڑی بہت تکلیفوں سے، تھوڑی بہت پریشانیوں سے گھبرائیں نہ، اپنے رب سے لو لگائے رہیں۔ جس کی رضا کے لیے ہم عمل کر رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، بس ہماری نگاہ وہیں پر ہونی چاہیے، اور اس یقین کے ساتھ ہم جمے رہیں کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ پھر اس کے بعد حکم ہوتا ہے مدتوں دعاؤں کے بعد کہ بیوی اور بیٹے کو لے جا کر چھوڑ دو۔ ہاں، کیسی جگہ ہے وہ؟ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ ایک ایسی وادی جس میں ایک سبزہ تک نہیں اگتا ہے۔ قرآن نقل کر رہا ہے اس بات کو کہ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ ایک سبزہ نہیں اگتا ہے، وہاں حکم ہوتا ہے کہ وہاں لے جا کر چھوڑ دو۔ چل پڑے، لے جا کر وہاں پہنچا دیا۔ واپس بیوی پوچھ رہی اس وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اندازہ لگائیں کہ جہاں ایک سبزہ نہیں اگتا، جہاں پانی کا کوئی نظم نہیں، ہر طرف سے پتھریلی چٹانیں، جب وہاں رات آئی ہوگی تو کیا بیتی ہوگی حضرت ہاجرہ پر۔ چھوڑ کر جا رہے ہیں، بیوی پکار رہی ہے، چہرہ نہیں گھما پا رہے ہیں، کیا جواب دیں؟ بار بار پکارنے پر، سوال کرنے پر، کیا اللہ کا حکم ہے؟ آواز نہیں نکلی کہ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ کیا کیا؟ سر ہلا دیا، آگے بڑھ گئے۔ ٹھیک ہے، جب اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ بیوی بھی کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ لایا، بچے کو لٹایا، اب چکر لگا رہی ہیں صفا اور مروہ، پانی کی تلاش، 7 چکر نا۔ اب ایک عورت کے لیے پہاڑ پر چکر لگانا، آنا اور جانا، جو لوگ وہاں گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ کتنا لمبا، کتنا راستہ ہے وہ۔ اور آج تو ہم کو اے سی کی وہ گلیارے بنے ہوئے ہیں، اس میں چلنا ہے، تب تو وہ پہاڑ پتھریلی چٹانیں تھیں۔ ایک ماں ایک طرف بچہ پڑا ہوا ہے اور دوسری طرف پانی کی تلاش میں چکر لگا رہی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب 7واں چکر لگا، ڈھلان ہے، قدم لڑکھڑاتے ہیں اور ڈھہ جاتی ہے ماں۔ اس کے بعد ایک امید آخری سر اٹھاتی ہے جب، تو دیکھتی ہے کہ بچے کے پاس ایک انسان کھڑا ہوا ہے۔ اب پھر ایک زور لگا کر آخری طاقت پہنچتی ہے وہاں، تو وہ انسان تو غائب ہو جاتا ہے، لیکن وہاں پانی جاری ہو چکا ہوتا ہے، جس کی تلاش تھی وہ جاری ہو چکا ہوتا ہے۔ مدد کب آئی؟ جب ماں بھی اپنی پوری توانائی کھو چکی ہے، اللہ نے ضائع کیا بچے کو، پانی جاری ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ نے عبرانی زبان میں کہا زمزم، ٹھہر جا، پانی بہہ رہا تھا، زمزم ٹھہر جا۔ آج ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں زمزم، ہے نا۔ تو دوستو، اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا مسئلہ آتا ہے۔
کیا ذبح کروا دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ نہیں، بلکہ سراہا ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام تو چل پڑے لے کر ذبح کرنے کے لیے، لیکن اللہ نے ذبح نہیں ہونے دیا، بچایا۔ تو آزمائشیں انسان کی زندگی میں آتی ہیں، ہمیں اس کو بشاشت کے ساتھ قبول کرتے رہنا چاہیے اور جمے رہنا چاہیے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام جمے رہے اپنی ہر قربانی پر، ہر آزمائش پر، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کہیں ضائع نہیں ہونے دیا، ہر جگہ بچایا، ہر جگہ مدد کی۔ آج جو حالات ملک کے چل رہے ہیں، ایسے ہی کچھ حالات ہیں کہ قدم ہل جا رہے ہیں، ڈگمگا جا رہے ہیں حالات کو سن کر۔ تو دوستو، ہمیں صرف اپنے رب کا ہو جانا ہے، ہمیں صرف اپنے رب کا ہو جانا ہے اور اس پر جمے رہنا ہے۔ ہم یہاں آ کر فیل ہو جا رہے ہیں، ہم یہاں آ کر فیل ہو جا رہے ہیں، ہم اپنے رب کی چاہی زندگی نہیں گزار پا رہے ہیں۔ ہم سے تو 5 وقت کی نمازیں بھی نہیں پڑھی جا رہی ہیں، تو مدد کیسے آئے گی؟ ہم کیسے امید لگا سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام تو ایسے نہیں تھے، اس لیے اللہ نے ان کو ضائع نہیں کیا، کہیں بھی ان کو وہ ہر امتحان میں پاس ہوتے گئے، اللہ کی مدد آتی گئی۔ دوستو، ایسے ہی پہلے ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا ہوگا۔ یہ جو آج قربانی، حج، روزے، یہ سب کیا پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ؟ کہ تم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، ہم جیسے کہیں ویسے کرو۔ جب کہیں حرم میں نماز پڑھو تو حرم میں نماز پڑھو، جب کہیں چلے جاؤ میدان میں تو میدان میں نماز پڑھو۔ آپ کی کوئی مرضی نہیں ہے، جو ہماری مرضی ہے وہی آپ کی مرضی۔ ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا ہوگا۔ جب ہم اس طرح سے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے، اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔